بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر جتنا ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے کہ یہ موقع میسر آیا ہم لوگوں کو کہ اپنے قیمتی مصروف وقت میں سے کچھ وقت نکال کے بیٹھ جائیں، اور یہ بیٹھنا بھی اللہ کا احسان و کرم و شکر ہے کہ یہ توفیق مل گئی، ورنہ زندگی کے مصروفیات، زندگی کے تقاضے اور جو ساری چیزیں ہیں وہ اتنی کمپلیکیٹڈ، انگروسنگ، اور آج کل وہ ہو گئی ہیں تقاضا طلب کہ اس میں وقت نکالنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور جس سے بھی ملو، جس سے بھی کچھ کہو کہ بھائی بہت دنوں ملاقات کے بعد ملاقات ہوئی، تو یہ کہتے ہیں بھائی وقت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ملتی، موقع ہی نہیں ہے۔ تو یہ موقع مل جانا کہ اپنی اصلاح کے لیے، اپنے بہتری کے لیے، دین کی خاطر تھوڑا سا وقت نکال کے بیٹھ جائے، تو اس سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ الحمدللہ طلب ہے، اور یہ طلب بھی ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے۔ ہمارے حضرت کے استاد تھے حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ماشاءاللہ بہت متقی پرہیزگار بزرگوں میں سے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کا ایک بہت ہی عزیز شاگرد ان سے ملا، تو کہنے لگے کہ بیٹا بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی، تو کہنے لگے حضرت موقع ہی نہیں ملتا، اتنی مصروفیات ہیں اور زندگی کے اتنی زیادہ وہ ہے کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے کہ مجھے موقع نہیں ملتا، اور پتہ نہیں کتنے سال بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ بیٹا جس چیز کی امپورٹنس، جس چیز کی پرائیورٹی دل میں ہوتی ہے، جس چیز کی اہمیت دل میں ہوتی ہے، اس کے لیے وقت آدمی نکال ہی لیتا ہے۔ تو اس کے لیے وقت نکال ہی لیتا ہے آدمی۔ تو یہ بات تمہارے لیے اہمیت نہیں رکھتی کہ اپنے استاد سے ملو یا ان کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہو، اس لیے تم کو موقع نہیں ملتا۔ اسی لیے اتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، زور دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اپنے مصروف وقت میں سے ٹائم نکال کے، وقت نکال کے آدمی کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے لیے مخصوص کرے، اس میں سے یہ وقت بھی ہے۔ تو شکر کریں اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے جو انہوں نے عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عنایت فرمائے اور ہمارے لیے اس کو مؤثر بنائے، اور اس کا فائدہ ہماری زندگی میں جاری کرے۔ اور یہ شکر کا عنصر آدمی کی زندگی میں غالب رہنا چاہیے، ہر شعبہ زندگی میں، ہر حالت میں آدمی غور کرے تو شکر ہی غالب ہے۔ ابھی سردی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ موسم ہے، کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے، لیکن ایک تو یہ کہ محسوس ہو رہی ہے، بعض لوگوں کو نہیں ہوتی، بیماری ہو جاتی ہے، یا پیدائشی طور پر ایسا ہوتا ہے سینسیشن نہیں ہوتا ان کا ٹیمپریچر کا، تو اس سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمائے ہوئے کہ بھائی سویٹر ہے، گرمی کا انتظام کر سکتے ہیں، گرم پانی ہے، اور دوسری ساری نعمتیں ہیں۔ تو یہ نظر جانے لگے اللہ کی طرف کہ بھائی کیا کیا نعمتیں ہیں۔ تو یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہ حضرت کے مواعظ ہیں، یہ رمضان میں ہوئے ہیں، اور خاص سالکینی کے لیے ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح کی اس میں لگے ہوئے ہیں، انہی لوگوں کے لیے۔ آ جائیے، ہاں سامنے سے بھیجو، گھنٹی بجا کے۔ تو یہ بیان چل رہا ہے توبہ کے بارے میں، اور یہ بیان چل رہا تھا کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور وہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ بھئی آئندہ پھر توبہ کریں گے پھر ٹوٹ جائے گی، پھر توبہ کریں گے پھر ٹوٹ جائے گی۔ تو اس میں حضرت یہی فرما رہے تھے کہ بھئی ہمارا کام تو یہ ہے کہ غلطی ہو جائے اس کا ایکنالج کریں اس کو، اور اس پہ استغفار کریں، آئندہ کے لیے عزم کریں
کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اور اس طرح سے توبہ مکمل ہو جائے گی۔ اس فکر میں نہ پڑے رہیں کہ پھر ٹوٹ جائے گی، پھر ٹوٹ جائے گی، پھر عزم ہو کہ پھر توبہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے تو یہی دعا کرتے رہیں گے کہ بھائی اللہ، یا اللہ ہی ہمیں بچائیے، اور خدا نخواستہ ہمارا پاؤں پھسل جائے تو پھر ہم کو توبہ کی توفیق عنایت فرمائیے۔ تو یہ بات حضرت پہلے سے ذکر کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں اب اگر اس بات کا دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ گناہ دوبارہ ہم سے سرزد نہ ہو جائے، تو یہ دھڑکا لگا کرے، اور اس کے بارے میں بھی اللہ سے کہہ دو یا اللہ میں نے توبہ کر لی، لیکن اے اللہ جب تک آپ کی توفیق نہیں ہوگی میں اپنے قوت بازو سے اس توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا۔ آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس پر استقامت عطا فرمائیے۔ ایک بہت بڑی بات ہے، سننے میں سن لی، کہنے میں نے کہہ دی، لیکن جب گزرتا ہے اور آدمی اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اپنی اصلاح میں، بار بار پھسلتے ہیں، لیکن ہمارے کوشش، ہماری جو اس میں بچنے سے گناہ کی، جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت نہیں ہوگی ہم نہیں بچ پائیں گے۔ ہم تو بہت کمزور ہیں، تو ہمارا ایمان، ہمارے اعمال، ہماری ہر چیز جو ہے وہ صرف اللہ کی عطا ہے، اور یہ اللہ کی عطا اگر خدا خواستہ ہٹ جائے تو پھر ہم تو ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے باقی لوگ ہیں۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے، محض فضل ہے اللہ کا کہ اس نے ہم نے ایمان کی دولت سے نوازا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ اعمال کی جو توفیق عنایت فرما دی، چاہے جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں لیکن یہ توفیق انہی کی ہے۔ ہم بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے اور یہ نیک عمل کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن نہیں کرتے، نہیں کر پاتے، نہیں توفیق ملی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، بعض لوگوں کو دے دی، اب اس کی توفیق کی قدر کریں، اس پہ شکر کریں، غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، اور اس فکر میں نہ پڑے رہیں کہ بھئی ہم سے تو بار بار گناہ ہوتا ہے۔ گناہ تو ہوگا ہی، اللہ تعالیٰ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات ہیں وہاں پر غفار بھی ہے اور ستار بھی ہے، اور یہ ساری جو صفات ہیں اس کا کیسے ظہور ہوگا؟ اس کا ظہور تو ایسے ہی ہوگا نا، بندے گناہ کریں گے، عاجزی کریں گے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تمام کبریائی، تمام بڑائی، ہر جہاں تمام چیزیں موجود ہیں۔ جو سب سے زیادہ قدر وہاں پر ہے جس چیز کی جو وہاں نہیں ہے، وہ یہ عاجزی، محتاجی، بندے کی ندامت ہے۔ وہاں تو بڑائی بڑائی ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہاں بھائی بندہ اقرار تو کرے اپنے گناہ کا، اپنے کو یہ تو سمجھے نا کہ مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ بھی غائب رہتے ہیں، ان سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی توبہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ، حدیث میں مفہوم آیا ہے اس کا، توبہ کرتا ہوں۔ کس چیز سے توبہ کر رہے ہیں؟ بھئی اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کے سامنے دیکھتے ہیں بھئی میرا عمل کتنا ناقص ہے، تو وہ توبہ کرتے ہیں۔ ایک دعا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ اے اللہ ہمارے دل، ہماری پیشانیاں اور ہمارے اعضاء و جوارح یہ سب آپ کے قبضے قدرت میں ہے، ان میں سے کسی چیز کا آپ نے ہمیں مالک نہیں بنایا، نہ ہم اپنے دل کے مالک ہیں، نہ اپنی زبان کے مالک ہیں، نہ اعضاء کے مالک ہیں۔ لہٰذا جب یہ سب اعضاء آپ کے قبضۂ قدرت میں ہیں تو اے اللہ آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیے اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے۔ اور یہ ایک بڑی بات کی طرف متوجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ بھئی ہیں تو یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، ان کا قائم رکھنا، ان کو صحیح چلانا، اور یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے قبضے میں۔ خدا نخواستہ کوئی چیز اس میں سے معطل ہو جائے، خراب ہو جائے، ہزار کوشش کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور پھر بھی لالے پڑے رہتے ہیں کہ صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو یہی چیز اللہ سے مانگنی، اپنی محتاجی ظاہر کرنا،
اور اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا اعزاز عطا فرمایا، جو کسی کو نہیں ملا، وہ معراج کا تھا۔ معراج میں آسمانوں پہ بلایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا عرش پہ۔ تو وہاں پہ حضور کو جو قرآن میں ذکر آیا، تو بہت سارے حضور کو القاب دیے گئے، حضور کا نام بھی آیا قرآن مجید میں، لیکن جب اتنا بڑا اعزاز دیا تو حضور کو جس لفظ سے پکارا گیا وہ عبد تھا، عبد، غلام۔ وہ عبد کا درجہ جو ہوتا ہے وہ غلام سے بھی کم درجہ ہوتا ہے۔ غلام ملکیت ہوتا ہے، اس کی کوئی اپنی وہ نہیں ہوتی، جو کام آقا کہے وہ کرے، لیکن غلام یہ نہیں کرتا کہ اپنی آقا کی پرستش کرے، اس کو ورشپ کرے۔ اب تو اب ورشپ بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے۔ تو سب سے جو درجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بزرگ ہمارے اکابر فرماتے ہیں، وہ عبدیت ہے۔ ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سب دعائیں جو ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ حضور کے الفاظ ہیں، میں ذلیل ہوں، میں فقیر ہوں اللہ کے سامنے۔ اتنا بڑا درجہ، دو عالم کے سردار، سرور کائنات، معراج کا شرف حاصل ہے، اور یعنی تصور میں نہیں آ سکتا ان سے بڑا کوئی۔ بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ بس شیخ سعدی فرماتے ہیں اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے، لیکن ان کی ابدیت اتنی ہے، تو یہ ابدیت ہی کا اظہار کرانا مقصود ہے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں بہت چاہتے ہیں بچنا، بہت دعا کرتے ہیں، بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں گناہوں سے بچنے کی، لیکن حالات، ماحول، پرانی عادتیں نہیں بچ پاتے، بار بار ہوتے رہتے ہیں گناہ اور پریشان رہتے ہیں۔ تو ایک حد تک تو پریشانی ٹھیک ہے، کوشش کی حد تک کرتے رہے، لیکن زیادہ پریشانی مایوسی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ندامت کرانا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ آدمی گڑ گڑاتا رہے، توبہ کرتا رہے، کیونکہ ہمارا عمل، ہماری جو اچھے کام ہیں ان میں تو اتنی سخت ہے ہی نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے۔ یہ ندامت، یہ شکستگی، یہ جو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ کہ بھئی ہم سے کیا ہو سکتا ہے، تو اس سے بعض دفعہ درجات بندے کے جو ہے نا اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اس نیت سے گناہ نہ کرے کہ میں گناہ کر رہا ہوں پھر توبہ کروں گا، پھر اس میں وہ ندامت پیدا نہیں ہوتی۔ جو بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جو اللہ سے پناہ مانگتا رہتا ہے، اپنی سی کوشش کرتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے گناہ، توبہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے یہ ساری بشارتیں ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہو یا اللہ ہم نے توبہ تو کر لی، لیکن یہ دل، یہ دماغ، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں اور یہ اعضاء، یہ جوارح سب آپ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اے اللہ آپ ہی ان کو ثابت قدم رکھیے، اور ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہم انک سألتنا من انفسنا ما لا نملک الا بک فاعطنا منها ما یرضیک عنا۔ اے اللہ آپ نے ہم ان سے ایسی چیزیں کا مطالبہ فرمایا ہے جس کو پورا کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے جب تک کہ آپ کی توفیق نہ ہو، لہٰذا اے اللہ ہمیں وہ چیزیں عطا فرما جو آپ کو ہم سے راضی کر دے۔ اس لیے اپنی توبہ پکی کر لو، اور جو دھڑکا لگا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، اور یہ کہو اے اللہ آپ ہی اس توبہ پر ثابت قدم رکھیے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو۔ ہر ایک کو تو دکھڑا روتے رہتے ہو کہ فلاں سے یہ کہہ دیا، فلاں سے یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ پریشانی ہے، یہ غم ہے، یہ مصیبت ہے، اس چیز میں پھنسا ہوا ہوں، نکل نہیں پاتا، یہ روزگار کا تنگی ہے، یہ غم آ گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں پریشانی ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ سے کہہ دو ایک دفعہ بیٹھ کے، اور اس کے لیے نہ وضو کی ضرورت، نہ قبلہ روح ہونے کی ضرورت، نہ مصلی پہ بیٹھنے کی ضرورت، کسی بھی حالت میں ہو اللہ کے سامنے عرض کر دو یا الہی یہ ہے معاملہ، میں اتنا پریشان، میں اس سے عاجز آ گیا، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور یہ عادت بنا لیں، اور یہی ذکر قلبی ہے، ہر وقت ذکر جو ہے دل جڑا رہے اللہ کے ساتھ۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی عادت ڈالی جائے اس کی،
ہر چیز کے لیے. ابھی گھر سے نکلے ہیں، سواری میں سوار ہونا ہے، دعا کر لیں پہلے ہی. یہاں تک کہ فون کی گھنٹی بجتی ہے، تو دعا ہی کر لیں اللہ تعالیٰ سے، علیہ خیر، خیر کا معاملہ ہو، کوئی اچھی بات، سہولت کی بات ہو. یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی خبر آ جائے، کوئی ایسا مطالبہ آ جائے جو ہم نہیں کر سکیں. اور یہ ساری چیزیں آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیں گی، اور یہی درکار ہے، بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہے. اور یہ چار اعمال جو بتائے ہیں، یہ تو زندگی بھر کا معمول ہے کہ گناہ ہو جائے تو استغفار کرو، مصیبت آئے تو صبر کرو، اور آئندہ کے لیے استعاذہ کرتے رہو، اللہ سے پناہ مانگتے رہو، اور جو خوشی کی بات ہو اس پر شکر. یہ بھی وہی ہر وقت اللہ کا دل میں شکر کر لیا. بھئی یہ وضو کرنے جا رہا تھا، گرم پانی میسر آ گیا، وضو کر لیا. فلاں چیز تھی، سر میں درد ہو گیا تھا، دوا مل گئی، چلا گیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اثر دے دیا. تو یہ نظر اس طرف ہو جائے اور یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جائے، اور یہ تعلق رفتہ 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 بڑھتا جاتا ہے، اور یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ ہر وقت دل جڑا رہتا ہے. حضرت تھانوی کا انتقال ہو رہا تھا، مرض الموت میں حضرت تھے. ماشاء اللہ عمر تھی 86 وغیرہ تھی، یا اس طرح سے تھی، اور کمزوری تھی حضرت کو، اسہال کا مرض تھا. تو لیٹے ہوئے تھے بستر پر، اور حضرت لیٹتے تھے تو وہ تکیہ اونچا بہت رکھتے تھے اور کندھوں کے نیچے ہوتا تھا. تو دوا پلائی گئی حضرت کو، ایک دوا پلائی گئی. حضرت لیٹے، نڈھال بالکل لیٹے ہوئے ہیں، اور کوئی بات چیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی بے سد پڑے میں. کچھ خاص لوگ چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے. ایک دوا پلائی گئی، پی لی حضرت نے. تھوڑی دیر رک کے پھر دوسری پلائی گئی، تو پھر حضرت نے پی لی. پھر تیسری کا مطالبہ ہوا تو حضرت جھنجھلا گئے. حضرت نے کہا کہ بھئی ایک مشغول آدمی کو کیوں بار بار تنگ کرتے ہو؟ تو لوگ کہا مشغول کہاں ہیں اعلیٰ، یعنی دیکھنے میں تو لگ ہی نہیں رہا تھا مشغول ہیں. وہ ایک آدمی مرنے کے قریب ہے، بالکل لیٹا ہوا ہے بستر پر بے سد، اور لوگ یہ اس کے کہ بھئی ایک دم سے پلائیں گے تاب ہو جائے گا، ان کو تکلیف ہوگی، رک رک کر پلا رہے ہیں. حضرت نے کہا ایک مشغول آدمی کو کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو؟ مشغول کیا، اللہ تعالیٰ سے مشغول ہے. ذکر یعنی قلب جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے عرض معروض میں، اور یہی اصل چیز مطلوب ہے. یہ ساری چیزیں جو کرائی جاتی ہیں، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اور یہ سارے جو اعمال ہیں ظاہری و باطنی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے دل جڑا رہے، اور ہر وقت اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو، کسی چیز سے پناہ مانگ رہا ہو، کسی چیز پہ شکر ادا کر رہا ہو. تو یہ کرتے رہنا ہے. دوسرا مسئلہ وہ ہے جو ان صاحب نے حضرت والا سے پوچھا کہ ہر ہفتہ توبہ کرتا ہوں، اور ایک دن کے بعد تمام تہیہ غارت ہو جاتا ہے. ایک دن توبہ کی، دوسرے دن پھر گناہ میں مبتلا ہو گیا. یہ معاملہ بکثرت ہم سب کو پیش آتا ہے. حضرت والا نے ان صاحب کے جواب میں پہلے 3 شعر لکھے. یہ سارے فارسی کے شعر ہیں. صوفی نشد صافی تا در نہ کشد جامی، بسیار ظفر باید تا پختہ شبت خامی. یہ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. مولانا جامی بہت بڑے بزرگ، اور اتنے بڑے بزرگ یہ کہ مدینہ منورہ حاضر ہو رہے تھے، قصیدہ لکھا حضور کی شان میں. مدینہ منورہ کا جو عامل تھا، گورنر تھا، اس کو زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ دیکھو یہ آ رہا ہے جامی، اس کو آنے نہیں دینا شہر میں، تو اس کو باہر ہی کر دینا. عامل نے فوراً اپنے وہ بھجوائے اور بھجوا دیا. دوسری دفعہ پھر زیارت ہوئی کہ وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جامی آ رہا ہے، آنے نہ دینا اس کو شہر میں. 3 دفعہ ایسا ہوا، اور تیسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس لیے نہیں کہتا کہ یہ گناہ گار یا یہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو میں دیکھنا نہیں چاہتا. یہ ہے کہ اس نے قصیدہ کہا ہے، اور یہ قصیدہ آ کے میرے روبرو پڑھے گا،
اور پھر میں مسافہ کروں گا اس سے، اور پھر فتنہ ہوگا۔ وہ قصیدہ آج تک ہے، یہ ہمارے ہیں نا مشہور نعت خواں انس یونس، انہوں نے پڑھا ہے یہ قصیدہ، بہت خاص قصیدہ ہے، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ اور ہر دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوتے تھے تو جب واپس جانے لگتے تھے تو ان کو جواب آتا تھا بسلامت روی و باز آئی، کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ اور واپس آنا۔ 11ویں یا 12ویں بار جب گئے تو نہیں آواز آئی، یہ آخری بار تھی، ان کے بعد وفات ہو گئی ان کی۔ تو وہ فرما رہے ہیں یعنی کوئی صوفی صحیح معنوں میں صوفی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پانی کے ساتھ تلچھٹ بھی نہ پیے، یعنی جس میں وہ پانی جو گدلا ہوتا ہے، جو پوری طرح سے صاف نہیں ہوتا، اور جب صوفی پانی کے ساتھ تلچھٹ پینا گوارا کر لیتا ہے تو بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتے ہیں، اور انسان کے اندر جو خامی ہے اس کو دور ہونے میں اور انسان کو پختہ کار بننے میں ایک دن ایک رات کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے لمبا سفر چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں ہر چیز فوراً ہو جائے، یہ میں بتایا تھا آج کل کا مزاج ہے کہ گھر سے نکلے نہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ جہاں جانا ہے وہاں پہنچ جائیں۔ 20 منٹ کا سفر تو 20 منٹ میں ہوگا، ٹریفک ہوگی تو 40-50 میں بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے، کراچی میں تو 1.5-2 گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے وہ۔ تو جو وقت ہے وہ وقت ہے، لگے گا۔ بچہ ہے، ہم حضرت فرماتے تھے ہمارے ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ کہ بھائی بچے کو دیکھو، تمہارا بچہ ہے 1 سال کا، 1.5 سال کا، 2 سال کا، 4 سال کا، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اگر روز ناپو تو اس کی کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا کتنے سینٹی میٹر بڑھا، 1-2 سال بعد ناپو گے تو پتہ چلے گا، اور پھر 14-15 سال لگیں گے بالغ ہونے میں، اور پھر میچور ایڈلٹ ہونے میں تو 40-45 سال لگیں گے۔ اور ہم اپنی سارے پروفیشنلز دیکھ لیں کہ بھائی پہلی کلاس میں داخل ہوئے، پھر پرائمری، سیکنڈری، کالج، پروفیشنل کالج، اس کے بعد بھی چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ اور جس کو کہتے ہیں کہ ہاں واقعی اپنی فیلڈ میں آپ ایکسپرٹ ہو گئے، اس میں تو سالہ سال رکھتے ہیں۔ تو دین کا معاملہ بھی یہی ہے، دین میں یہ نہیں ہے کہ بس ایک دن میں کامل ہو گئے، آج نماز پڑھنی شروع کی اور کل وہ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ مثال حضرت دیا کرتے تھے کہ جولاہے نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر وہی کا انتظار کرنے لگا کہ بھئی اب میں تو بڑا کامل ہو گیا، میں نے تو نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، اب میرے اوپر وہی آئے گی۔ تو یہ راستہ بھی جو ہے اس میں مایوس نہیں ہونا، بس چلتے رہنا ہے، اور گر گئے تو پھر اٹھ کے چلنا شروع کر دینا۔ اور یہی ہے، روز ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں، صاف پہنتے، گندے ہو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اتار کے دھونے کو ڈال دیتے ہیں، پھر صاف پہن لیتے ہیں۔ یہی کرتے رہنا ہے دین کے معاملے میں بھی۔ یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے کہ وہ مایوس کر دے کہ بھائی نہیں، تم سے تو ہوتا ہی نہیں، چھوڑو اس کو، اور بے باک ہو جاؤ، اور نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کا انکار کر دو۔ یہ جو ہے یہ سب سے خطرناک بات ہے، یہ بعض دفعہ ایمان کو بھی لے جاتا ہے، اور یہی سب سے خطرناک بات ہے جو آج کل ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں دین بہت مشکل ہے، آج کل عمل نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، اور یہ کہ بھئی یہ کہو ہم سے نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے مشکل ہو گیا، ہماری عادتوں کی وجہ سے مشکل ہو گیا۔ دین تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں دین و یسر، دین تو آسان ہے، لیکن ہماری عادتیں ایسی ہو گئی ہے کہ انہوں نے خراب کر دیا۔ دوسرا شعر حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل فرمایا، اندری راہ می تراش و می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش، یعنی اس راستے میں ہر وقت تراش و خراش کرنی پڑتی ہے، اور مرتے دم تک ایک لمحے کے لیے بھی فارغ ہو کر نہیں بیٹھنا، یعنی یہ نہیں کہ آدمی مطمئن ہو کر بیٹھ جائے کہ اب ہماری اصلاح ہو گئی، یہ نفس جو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے یہ کسی وقت بھی تمہیں ڈس جائے گا، لہٰذا کسی وقت بھی بے فکر ہو کر نہیں بیٹھنا۔ تو یہ بڑی بات ہے، یہ اسی میں ہوتا ہے، غفلت ہو جاتی ہے۔ معلوم ہے ایک چیز ہے، ایک جگہ ہے، ایک دوست ہے، ایک کوئی ایسی چیز ہے، اس کے پاس جاتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ، تو وہ اوائڈ کرنا ہوگا ہر حالت میں۔ یہ نہیں کہ اب میں تو اتنا پختہ ہو گیا ہوں کہ میں بچ جاؤں گا وہاں جا کے، نہیں ہوتا۔ نفس شیطان جو ہے نا گھبرا دیتے ہیں،
یا پھسلا دیتے ہیں آدمی کو، گھبرا جاتا ہے آدمی اور مایوس ہو جاتا ہے۔ اب مثال حضرت دیتے ہیں، آپ نے ایک پھلواری لگائی یعنی پھول لگائے، تو اب اس پھلواری کو قاعدے میں رکھنے کے لیے کٹائی چھٹائی کی ضرورت ہر وقت لگی رہے گی۔ کبھی ایک پتا کاٹ دیا، کبھی ٹہنی کاٹ دی، کبھی پھول کاٹ دیا۔ اگر اس پھلواری کو ویسے ہی چھوڑ دو تو وہ جھاڑ جھنکار بن جائے گا۔ اسی طرح انسان کو اپنے نفس کی تراش خراش کرنی پڑتی ہے اور اس کی ہر وقت نگرانی کرنی پڑتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی فارغ ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تیسرا شعر حضرت نے لکھا، تا دم آخر بود کہ عنایت بات و صاحب سر بود، یعنی اگر اللہ تعالیٰ آخر دم تک اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہو جاتی ہے۔ یہ 3 شعر لکھنے کے بعد حضرت والا نے یہ جملہ لکھا، حاصل یہ کہ فکر و کوشش جاری رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کامیابی ہو جائے گی۔ یعنی اس گر کو پلے باندھ لو، وہ یہ کہ جو بار بار توبہ ٹوٹ رہی ہے، اس سے مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا، بلکہ اس کا مقابلہ اس طرح کرنا ہے کہ جب توبہ ٹوٹے پھر دوبارہ پختہ عزم کرو، پھر توبہ ٹوٹے پھر دوبارہ پختہ عزم کر لو۔ یہ فکر اور کوشش آخر وقت تک جاری رہنی چاہیے، مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ یہ میری توبہ بار بار ٹوٹ رہی ہے لہٰذا توبہ کرنے کو چھوڑو۔ یہ مایوسی ٹھیک نہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ پختہ عزم کرو۔ اور یہ توبہ معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ حدیث میں واقعہ آیا ہے کہ ایک صحابیہ سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، حضور صلی اللہ، اور پھر اس کے بعد ان کو چین نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ گناہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اقرار کرنے۔ حضور بار بار اپنا رخ موڑ لیتے تھے اور صحابہ سے کہتے تھے کہ بھئی ان سے کیوں نہیں پہلے کہا کہ یہ توبہ کر لیں اور میرے پاس نہیں آئے۔ اقرار زنا کی جتنی بھی حدیں جاری ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں، وہ اقرار کیا کہ لوگوں نے، ان کو اطمینان قرار نہیں آ رہا تھا گناہ ہونے کے بعد، وہ کہ پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو پتہ چلا کہ بھئی ان کو بچہ ہونے والا ہے، تو کہا کہ نہیں، جب بچہ پیدا ہو جائے اور بچے کا دودھ چھڑوا دو اور وہ روٹی کھانے لگے تب آنا میرے پاس۔ اور کوئی پولیس نہیں بھیجی، کوئی ان کا نام لکھ کے نہیں رکھا رجسٹر میں۔ وہ جب بچہ 2.25 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، وہ خود سے آئی پھر سے کہ میں آئی تھی پہلے بھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم ہے اس کے مطابق سنسار کروایا۔ تو کسی نے پتھر مارا صحابیوں میں سے اور اس کا خون کا چیٹا ان کے اوپر خود آ گیا، تو انہوں نے کوسا اس کو، یعنی وہ کہا کچھ ایسی بات کی نامناسب، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوکا کہ اس بندی نے ایسی توبہ کی ہے کہ یہ پورے مدینہ والوں پہ تقسیم کر دی جائے، ایک ایک آدمی کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور وہ صحابی تھے سب، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، ایسے لوگ موجود تھے اس وقت، عشرہ مبشرہ۔ ان کے لیے حضور کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کی اگر توبہ قبول پر تقسیم کر دی جائے تم لوگوں میں، تم میں سے ہر کی مغفرت ہو جائے۔ تو توبہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو جہاں حضرت فرماتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی جہاں پہ نام آئے گا عبادت کرنے والوں کا، عباد کا، ذاکرین کا اور حجاج کا، اور کس کس کا نام، وہاں توابین کا بھی آئے گا، توبہ کرنے والوں کا بھی اللہ تعالیٰ اکرام فرماتے ہیں بار بار۔ تو توبہ معمولی چیز نہیں ہے، توبہ بھی عبادت ہے، توبہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس فکر میں لگے رہیں، جب بھی خدا نخواستہ ہو جائے فوراً توبہ کریں، عزم کو، ڈٹرمنیشن کو اپنے پھر سے تازہ کریں کہ نہیں اب آئندہ نہیں کرنا۔ اپنی طرف سے تو ڈٹے رہیں، اور یہ نفس و شیطان تو لگے رہیں گے، آخر وقت تک کوشش کرتے رہیں گے، لیکن رفتہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ایسا کہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی جب آدمی کشتی لڑتا ہے، وہ اگر پروفیشنل ریسلنگ بھی کر رہا ہو، تو شروع میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ بار بار اٹھا کے اس کا اوپوننٹ اس کو پٹخ دیتا ہے۔ ہمارا بھی معاملہ یہی ہے، نفس و شیطان ہمیں بار بار پٹخ دیتے ہیں۔
اب ہمیں اپنا اسٹیمنا اور اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ بڑھانا ہے. وہ کیسے بڑھے گا؟ اسی لیے اتنا زور دیا جاتا ہے معمولات پر. یہ نیوٹریشن تو یہی دے گا. اگر آدمی کھائے نہیں، جیسے ہمارے اولمپک جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں، ان کا اگر کھانا وانا آپ دیکھیں نا تو پتہ نہیں 40 انڈے اور کتنا پروٹین اور کیا کیا کھاتے ہیں، اور پھر پریکٹس کرتے ہیں، اتنا اپنا اسٹیمنا بناتے ہیں. اسی لیے یہ ذکر وغیرہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی تھوڑے بہت معمولات ہوں، اس سے آدمی میں قوت آئے کہ وہ نفس و شیطان کا مقابلہ کر سکے. اور پھر تو دعا مانگتا رہے اللہ سے بار بار. اور اس سے بھی ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تعلق رہتا ہے، اور خدا خواستہ گناہ ہو بھی جائے تو ایسے شخص کو ندامت فوری طور پر ہوتی ہے، اور وہ فوراً توبہ کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ارادے میں بڑی قوت دی ہے. انسان نے اپنے ارادے کی طاقت سے بڑے بڑے پہاڑ سر کر لیے. ارادے کی طاقت سے چاند پر پہنچ گیا، مریخ پر پہنچ گیا، ایٹم بم بنا لیا، ہائیڈروجن بم بنا لیا. اسی ہمت کی طاقت سے یہ سب کام کر لیے. اس ہمت کی طاقت کو نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کرو. گناہ سے بچنے کے لیے اس کو استعمال کرو. اگر ایک مرتبہ گر گئے تو پھر دوبارہ تازہ دم ہو کر اٹھو اور اپنے عزم کو تازہ کرو کہ میں پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ ان گناہوں کا مقابلہ کروں گا. تو یہ ہمارے سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور ہم سب کو یہی کرنا ہے. یعنی کوئی ایسا تعویذ، ایسی دعا، ایسی دوا، ایسی کوئی پڑیا نہیں ہے کہ اس کو بس کھا لیا جائے اور پھر آدمی کامل مکمل ہو جائے اور پھر وہ فوراً چھوڑ دے گناہ اور بالکل اس میں لگ جائے. تو ہمیں تو اپنی سی کوشش کرنی ہے. کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگی، اور یہ اللہ کا فضل اسی کی طرف متوجہ ہوگا جو لگا ہوا ہے کام میں. بعض ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اتنے شارپ نہیں ہوتے، لیکن وہ کوشش اپنی بہت کرتے ہیں، بالکل وہ نہیں ہوتے. تو استاد کی توجہ بھی ان کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے کہ بھئی ہاں یہ اپنی سی کوشش تو کر رہا ہے، اس کو کچھ نمبر اس کے بھی ملنے چاہیے. ایک ہوتا ہے کہ وہ آتا بھی نہیں ہے اس کو اور وہ بھی نہیں، اور ایک ہوتا ہے فکر ہی نہیں ہے اس کو کہ میں کوشش کروں مزید بہتر سے بہتر ہونے کی. لیکن جو چاہ رہا ہے تو ضرور. اور یہ دعا بھی جو کر رہا ہے یہ رائے گاہ نہیں جا رہی. دعا تو خود عبادت ہے. ہمارے حضرت یہی فرماتے ہیں کہ بھئی دعا جو ہے قبول ہونا، دعا کا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی چیز مل جائے، تو یہ مطلب نہیں ہے. دعا کا ایک تو دعا خود عبادت ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوگی، ہمارے لیے بہتر ہوگا تو وہی چیز عنایت کر دیں گے. کیا معلوم اس سے بہتر کوئی چیز عنایت کر دیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ آخرت کا ذخیرہ بنا دیں. سب سے بڑھ کر تو یہی ہے کہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، تو اس میں ہمارے لیے ہو جائے. تو یہ آدمی کوشش کرتا رہے، دعا مانگتا رہے اپنی طرف سے، اور اس بار بار گرنے سے مایوس نہ ہو جائے. مایوس ہو گیا نا تو پھر شیطان کو اور نفس کو موقع مل جاتا ہے. کہتا ہے کہ اوہو یہ بھی ہو گیا تو اب یہ بھی کر لوں. اور یہ بہت ہوتا ہے. جن ملکوں میں شراب پہ پابندی نہیں ہے، مسلمان ملکوں میں، وہاں پہ یہ بہت ہے. وہ پہ کہتے ہیں میں تو بیئر بھی پیتا ہوں تو اب میں یہ فلاں بھی پی لوں، فلاں گناہ بھی کر لوں، ایک گناہ تو کر ہی رہا ہوں تو باقی بھی کرتا جاؤں. یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے ان کو. اب یہ کر رہا ہوں تو اب نماز پڑھنے کا کیا فائدہ اس میں؟ بھائی جو گناہ کر رہے ہو اس سے توبہ کرتے رہو، کوشش کرو اس گناہ سے بچنے کی، باقی نیک کام تو نہیں چھوڑو. یہ تو کفر کی طرف لے جاتا ہے پھر آدمی کو. آج کل یہ بہت ہے، یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس میں جو بے حیائی، بے شرمی یہ سب پھیلی ہوئی ہے. بعض لوگ کبائر میں ملوث ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کبائر کر رہے ہیں تو اب ہم نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ ہم کچھ اور کریں، تو سب چھوڑ دیتے ہیں. کبائر اپنی جگہ پر کبائر ہیں، ان سے بچنے کی توبہ کوشش کرتا رہے آدمی، لیکن اچھی باتیں تو نہ چھوڑے نا. تو جیسے بیمار آدمی ہے، اس کو ایک موذی بیماری لگی ہوئی ہے، لیکن اب وہ یہ کرے کہ بھئی بیماری تو لگ گئی، مرنا تو ہے ہی مجھ کو، چلو میں جتنی بد پرہیزی کر سکتا ہوں کروں، دوا بھی نہ کھاؤں اور علاج بھی نہ کروں، اور جو منع کی گئی ہیں چیزیں وہ سب کھاؤں. اس سے نہیں 4 دن میں مرتا تھا تو 1 یا 2 دن میں مر جائے گا. اور ایمان چلا جاتا ہے. اللہ بچائے. ایمان کی جو ہے نا آج کل
حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ گناہ کو جائز سمجھنے کا جو رواج آ گیا ہے، ہم ایک مزاج بن گیا ہے معاشرے میں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو سب چلتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بڑا سخت کلمہ ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا الگ بات ہے، اس پہ تو توبہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں گناہ ہے ہی نہیں، یہ غلط، یہ بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں صحیح دین کا فہم پیدا فرما دے، ہمارے لیے آسان فرما دے۔ سب دین پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہتے ہیں اپنی حالت کو بہتر کرنا، اللہ تعالیٰ سے بس دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا غیاث المستغیثین، یا ماد المستجیرین، یا کاشف المکروب، یا الہ العالمین، یا حی یا قیوم، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ یا العالمین، ہم کوئی تعویل نہیں کرتے، کوئی عذر نہیں کرتے، یہ نالائقی ہے ہماری، ہم نے یہ گناہ کیا، اپنے کرم اپنے فضل سے ہمیں معاف فرمائیے، آئندہ کے لیے بچنے کے توفیق عنایت فرمائیے، ہمت و عزم میں طاقت عنایت فرمائیے۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، آپ ہی کے بچائیں، آپ ہی بچائیں گے تو بچ سکیں گے، ہم کمزور ناتواں ہیں، ہم میں اتنی ہمت طاقت نہیں ہے، بار بار گر جاتے ہیں۔ یا العالمین، آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیجئے جو بار بار توبہ کرتے ہیں اگر گر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے مت کیجئے جو باغی ہیں، نڈر ہیں، دلیری سے گناہ کرتے ہیں۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجئے، دین پہ چلنا آسان فرما دیجئے۔ ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دیجئے۔ یا العالمین، آسان فرما دیجئے ہمارے لیے دین پہ چلنا، اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عنایت فرما دیجئے عافیت کے ساتھ، اور ان محبتوں کو تمام دیگر محبتوں پہ غالب فرما دیجئے۔ اپنے حبیب کی اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرمائیے۔ تمام وہ خیر جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگا اسے طلب کرتے ہیں، اور وہ تمام شر جس سے انہوں نے پناہ مانگی اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا العالمین، آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے، آپ نے بہت کچھ بچایا ہوا ہے پاکستان کو اور ہم سب کو کرونا کی وبا سے، اس کو مکمل طور پہ دور فرما دیجئے۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، عافیت کا معاملہ فرمائیے ہمیں، ہمارے گھر والوں، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسیوں، بچوں، والدین، تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے شر، فتنے، فساد، ہر طرح کے سنگین حالات، حادثات، سانحات، چوری چماری، لوگوں کی ایذا رسانی، موذی دیرپا بیماریوں اور ہر تکلیف سے بچائیے۔ یا العالمین، حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے۔ یا العالمین، اس میں برکت عنایت فرمائیے۔ بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، جان مال عزت آبرو کی، ایمان کی۔ یا العالمین، جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو صحیح معنوں میں دیندار، قدر کرنے والے، غصہ نہ کرنے والے رشتے عنایت فرمائیے۔ مسلمان جہاں جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، خصوصاً کشمیر میں، برما میں، شام میں، فلسطین میں، یا العالمین، افغانستان میں، ہر جگہ پہ ان کی مدد و نصرت فرمائیے۔ ہمیں توفیق عنایت فرمائیے ان کی اعانت کرنے کی، اپنی دعاؤں سے، مالی اور جانی ان کی مدد کرنے سے۔ یا العالمین، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی بنور عرشی مظہر لطفی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔